اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والظالمین. اما بعد، اذان محترم، میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے اس کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا. یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کا مہینہ ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار، چونکہ میں گنہگار و خطا کار ہوں، اس مہینے کی برکتوں کے ذیل میں کہ جس میں خدا گناہ کیے ہیں ان کو معاف کرتا ہے، پروردگار میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. آئیے اب اپنی مقصد پر آتا ہوں. قرآن کریم میں اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. خداوند عالم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز تم ظالمین کی طرف مت جانا، ظالمین کی طرف متوجہ مت ہونا. تمہارا جھکاؤ ہرگز ظالمین کی طرف نہ ہو کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے. اور یاد رکھنا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، خدا کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالمین کی طرف اپنا جھکاؤ کر لو، جھک جاؤ، اور تمہاری کوئی نصرت کرنے والا نہ ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، فقط مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اور عزیزوں، یہ یاد رکھیے گا کہ خدا ہی ہے کہ جو مدد کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی ظالم کی مدد نہیں کرتا. موجودہ حالات، موجودہ دور، آج میں نے کافی دنوں کے بعد تمام چیزوں کو دیکھا، اینالائز کیا، سمجھنے کے بعد آج میں نے اپنی ویڈیو، اپنا بیان جاری کیا کہ دیکھیے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ظالم کے خلاف علم احتجاج بلند کروں. امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر عصر عاشور ارشاد فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہمارے مقصد میں ہماری مدد کرے. یہ مقصد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی مدد کرے میری. ظاہر سی بات ہے، سرزمین کربلا پر تو امام کی جو اصحاب و انصار و احباب تھے شہید ہو چکے تھے. امام قیامت تک آنے والے افراد کو آواز دے رہے تھے کہ یہ نہ سوچنا کہ آج یہ جنگ ختم ہو گئی، نہیں، یہ تو جنگ کا اعلان ہوا ہے. قیامت تک ظالم بھی آتے رہیں گے، اور ان ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی ملیں گے، اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ملیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمارے اس فرمان کو سن کر کے ظالم کے خلاف کھڑے ہوگے، یا جس طرح سے آج یہ افراد یزید کے لشکر میں شامل ہو کر کے میرے خلاف کھڑے ہیں جو کہ ظالم ہے، کل کے ظالم کے خلاف تم اس کے خلاف نہ ہو کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوگے. اذان محترم، یہ حقیقت ہے. دیکھیے، قرآن کریم جو ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے معجزے کو ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. اور قرآن کریم کہ جس کی ایک آیت ہی نہیں، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک حرف بھی اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے، اور اپنی جگہ پر ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن کریم کو جھٹلا دے؟ اور اگر کوئی قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، اور یاد رکھیے گا ذہن محترم، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
کہ اگر تم ظالم کی طرف جھکاؤ کرتے ہو، اگر تم جھکتے ہو ظالم کی طرف، تو یاد رکھنا کہ خداوند عالم کا عذاب بہت سخت ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد کیا کہا قرآن مجید نے؟ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، اگر تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم تم کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اس طرح سے ڈالیں گے کہ جب تمہاری کھال جل جائے گی، ہم اس کھال کی جگہ پر پھر سے ایک نئی کھال پھر سے ہم تمہارے جسم کے اوپر پیدا کر دیں گے۔ تم کیوں کریں گے ایسا؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب چکھتے۔ رضان محترم، قرآن کریم کھل کر کے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے۔ کیسے یہ لوگ ہیں یہ جو اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں؟ رضان محترم، اس ٹائم بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا قول، اور خود امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں ان الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لعق علی السنتہم، دین تو فقط ان کی زبانوں پر ہے، یہ صرف زبان سے دین کی باتیں کرتے ہیں، صرف زبان سے دین کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تب تک کے دین کی بات کریں گے، دیندار اپنے کو ثابت کریں گے، ظاہر کریں گے، جب تک کہ ان کا فائدہ اس سے ہوتا رہے گا، اور جہاں ان کا نقصان ہونے لگا اس وقت تم دیندار افراد کو بہت کم تعداد میں پاؤ گے۔ سرزمین کربلا پر تو یہی تو تھا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، ایک طرف فقط 72 افراد تھے، ہے کہ نہیں عزیزوں؟ تو بہرحال یہ مثال تو ہمارے سامنے ہمیشہ رہے گی، لیکن بہرحال زیادہ بات کو اپنی طول نہیں دینا ہے۔ 2-3-4 باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ سن لیجئے کہ وسیم رضوی نے قرآن کریم کی حقانیت پر اعتراض کیا ہے، لہٰذا وہ بہرحال قرآن کریم پر اعتراض کرنے والا مسلمان تو نہیں رہتا۔ دوسری چیز، اس نے حضرت علی علیہ السلام کہ جنہوں نے 4.5 سال حکومت کی، 4.5 سال حکومت کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا مولا علی کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد کیا امام بھائی مولا تو وہ حکومت ہو یا نہ ہو ان کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ابھی ہم آپ ہیں، سامنے کی بات ہے، اب یہ بتائیے ایمان سے بتائیے گا، ہم آپ حضرات افراد آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ فلاں صاحب، ارے کیا مجال ہے کہ غلط بات برداشت کر لیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم فلاں صاحب؟ غلط بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جہاں غلط بات پہ فوراً آواز اٹھا دیتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایک عام انسان، گناہگار انسان، معصیت کرنے والا انسان، خطا کرنے والا انسان، کیسے ممکن ہے کہ وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرے؟ اور نعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر اتنا بڑا چینج ہو، اتنے بڑی تبدیلیاں ہوں، اور اس کے بعد مولا علی خاموش رہیں۔ یہ در حقیقت وسیم رضوی سے قرآن کریم کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکے میں کروں گا، استغفر اللہ۔ یہ تو اس کی بات ہوئی، یہ تو کھلے عام وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا تمام مسلمانوں نے، چاہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے مخالفت کی، کرنا فرض تھا، واجب تھا مخالفت کرنا۔ اب آئیے ان افراد کی بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صاحب مولوی حضرات جو ہیں، مولوی حضرات وہ صاحب کھل کر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں سپورٹ، حقیقت یہی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ صاحب کچھ افراد، کچھ علماء نے اپنے بیانات جاری کیے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہوں یا تقریر کے ذریعے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، بالکل کرنا بھی چاہیے، ضروری تھا، لیکن کم از کم وہ افراد کے جو ممبر پر آتے ہیں، جو ذاکری کر رہے ہیں، جو خطابت کرتے ہیں، ان کا تو فریضہ تھا جتنے بھی ممبر پر آ رہے ہیں وہ کھل کر کے بیان دیں۔ اب اگر کوئی خاموش رہ رہا ہے اور آپ کہیں کہ صاحب مولوی حضرات ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو بعرض معذرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، یہ تو ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ان جیسے افراد نے، ان جیسے مولویوں نے، ان جیسے ذاکروں نے قرآن کریم کو کبھی اہمیت دی کہاں ہے؟ نہیں دی ہے۔ ان سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم میں کہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ واجب ہے تمہارے اوپر، روزہ رکھو۔ 21 رمضان آتی ہے، یہ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں کہ صاحب روزے کی حالت ہے، روزہ زیادہ اہم نہیں ہے، شہادت ایک دن آئے گی، 30 دن روزے ہوتے ہیں، روزہ رکھ لینا، آج روزہ چھوڑ دو، یہ زیادہ ثواب ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن کو جھٹلانا نہیں ہے تو کیا ایک چیز ہو؟ خمس کے یہ منکر ہیں، جو خمس کے لیے سلسلے میں آیات آئی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس کے یہ منکر ہیں،
ہیں نماز جمعہ کے یہ منکر ہے. دیکھیے کہ نہ پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے اور اس کا انکار کرنا الگ چیز ہوتی ہے. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, خدا ہدایت دے گا اسے, پڑھ لے گا, لیکن یہ کہ نماز کی مخالفت کر رہا ہے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ خدا برداشت نہیں کرے گا. ایک انسان نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے, ہزاروں لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں, مجبوری ہے, کبھی کبھی نہیں جا پاتے, جو بھی ہو, لیکن اگر آپ انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ آپ شریعت کا انکار کر رہے ہیں. تو عزیزوں, ان لوگوں سے نہ پہلے توقع تھی, انہوں نے تو پہلے بھی قوم کو ورغلایا ہے. اور عزیزان محترم, میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ, یہ جو بار بار عزاداری آتی ہے ہمارے پاس, حقیقت یہ ہے کہ عزیزوں آپ ایمان سے بتائے گا, اس ٹائم جتنے بھی افراد میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایمان سے بتائیں کہ آپ نے کیا عزاداری کرنے کا طریقہ و سلیقہ کبھی بھی کسی عالم سے سیکھا؟ بتائیے. آج گفتگو ہو رہی ہے, جب مولانا کلب جواد صاحب نے کہا کہ بڑے امام باڑے کے اندر ہاسپٹل بنائے جانا چاہیے, بیڈ ڈالے جائیں, جو کووڈ پیشنٹ ان کا علاج کیا جائے, تو اعتراض کیا جانے لگا کہ صاحب وہ امام باڑا. ارے عزاداری تم نے سمجھی کہاں ہے؟ تم نے تو شاعروں سے عزاداری سمجھی ہے, تم نے تو نوحہ خانوں سے عزاداری سمجھی ہے, تم نے تو ان جاہل مولویوں سے جو ممبر پر آ کر کے قوم کو گمراہ کر رہے کہ جن کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت, قرآن کریم تو چھوڑ دیجئے, عربی زبان کا ایک جملہ بغیر اعراب کے زبر زیر پیش کے فدا ضمہ کسرے کے بغیر رکھ دیا جائے, یقین جانیے وہ اس جملے کو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں, اور بات کرتے ہیں صاحب شریعت الدین کی. عزاداری کیا ہے؟ امام حسین نے کیوں قربانی پیش کی تھی؟ انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی تھی. آج انسانیت کی بقا کے لیے امام حسین کے وہ جو امام بارگاہ ہے, مقدس مقام ہے, کہ اس کو انسانیت کی بقا کے لیے ہم نہیں کر سکتے؟ تم کیسے شیعہ ہو؟ تم کس طرح سے کر رہے ہو؟ کس قسم کے آدمی ہو؟ در حقیقت دیکھا جائے تم امام حسین کے دراصل مخالف ہو. لوگ مر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو سہولت نہیں مل پا رہی ہے, اور تم اپنے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جب لوگ نہیں رہیں گے تو عزاداری کہاں سے کرو گے؟ جب صاحب بیاض نہیں رہیں گے, مرتے چلے جائیں گے, جب شعراء جو کلام لکھتے ہیں, نوحے لکھتے ہیں, وہ نہیں رہیں گے, زندہ نہیں بچیں گے, تو آخر کیسی انجمن؟ یہ انجمنوں کو کھڑا ہونا چاہیے. جتنا فنڈ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے سب جا کر کے لگا دیجئے کووڈ پیشنٹ کی مدد کے لیے. یہ کچھ نہیں, جب کوئی زندہ نہیں رہے گا تو کیا کر لیں گے؟ بہرحال عزیزان محترم, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے وسیم کا ساتھ دیا, دراصل یہ وسیم کا جو ساتھ دے رہے ہیں یہ ظالم ہیں, کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, العامل بالظلم والمعین لہ, ظالم کی مدد کرنے والا, والراضی بہ, اور اس ظلم سے راضی رہنے والا, یعنی خاموش رہنے والا, شرکاء ثلاثۃ, تینوں کے تینوں شریک ہیں. یعنی جو ظالم کی منزل ہے وہی مدد کرنے والے کی منزل ہے, اور وہی خاموش رہنے والے کی منزل ہے. تو یہ تو خود ظالم ہیں, یہ تو خود ظلم کرنے والے ہیں, یہ تو خود ظالم کا ساتھ دینے والے. ظالم محترم, آپ کیوں نہیں سوچتے, کیوں نہیں غور کرتے؟ وہ دقیانوسی رسم و رواج کو چھوڑیے. اب تو آپ لوگ ہوش میں آ جائیے, یہ قوم کب بیدار ہوگی, یہ قوم کب جاگے گی, یہ قوم کب جاہلوں سے اپنا پیچھا چھوڑائے گی, یہ قوم کب مکاروں سے اپنا پیچھا چھوڑائے گی. کبھی آفاق باقری کا معاملہ آتا ہے تو کچھ مولویوں کا نام آتا ہے, اور وہ صاحب علم کا پنجہ اور علم کا پٹکا پکڑ کر کے, علم پکڑ کر کے قسم کھاتے ہیں. ارے قسم, ان کی قسم کا کیا اعتبار ہے؟ اسی طرح سے آج دیکھ لیجئے یہ لوگ اپنے اپنے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. قرآن کریم انہی کے لیے تو کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, کہ جب یہ مومنین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, اور جب یہ اپنے شیاطین ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کا ہم مذاق بنا رہے تھے. یہ مکاری کے آنسو بہانا, یہ دلیل دینا, جب ہر آدمی پاک و صاف ہے, وسیم کو اور فیضی کو ووٹ نہیں دیا, تو آخر ووٹ دیا کس نے؟ کیا جناتوں نے آ کے دیا ووٹ؟ میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا, دیکھیے لڑائی جھگڑا نہیں, گالی نہیں, بہتان نہیں, الزام نہیں, اور حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو جب حق کے لیے سن 61 ہجری میں, بلکہ 60 ہجری میں امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے, تو انہوں نے بھی ظالم کی مخالفت میں پرچم بلند کیا تھا. آپ امام سے سیکھیے. گالیاں دینا ہمارا رواج نہیں ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے, امام کے چاہنے والوں کو طریقہ نہیں ہے.
ہوشیار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کون سی منطق ہے کہ کلب جواد کے بغض میں وسیم کی حمایت کی جائے؟ کیا حماقت ہے! مطلب کلب جواد صاحب اگر وسیم کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ وسیم کی موافقت کریے گا؟ ہیں، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے ضلالت کی، حد ہو گئی ضلالت کی۔ ارے ہر مسلمان، ہر شیعہ کا فرض ہے اور ذمہ داری ہے اور حق ہے اس کو کہ جو قرآن کی مخالفت کرے، جو قرآن پر بہتان باندھے، جو قرآن کی توہین کرے، اس کی مخالفت کرے۔ تو اگر ہر شیعہ اور ہر مسلمان کو حق ہے تو کلب جواد صاحب کر رہے ہیں تو کیا پریشان؟ وہ اپنا کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے، آپ تو اپنا فریضہ انجام دیجئے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، یہ یا ماہ مبارک رمضان، اس میں خدا کی فضیلتیں ہمارے اوپر، خدا کی رحمتیں ہمارے اوپر، خدا کا کرم ہمارے اوپر، ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، خدا سے دعا کریں، پروردگار ہمارے قلب میں جو گناہوں کی سیاہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں، اس سیاہی کو ختم کر کے اس میں نور پیدا کر، تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو سکے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں الحق جدید وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ، حق ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، چاہے جتنا وقت اس کو گزر جائے، جتنا وقت اس کو حاصل ہونے میں لگے، جتنا بھی وقت لگے، ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ وَالْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَإِن نَصَرَهُ اقوام، اور باطل ہمیشہ پست و ذلیل ہوتا ہے، چاہے پوری قوم مل کر کے کیوں نہ باطل کا سپورٹ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔